آخرت کے سفر کے حوالے سے، اس سفر کے دوران اور راستے میں جہاں جہاں انسان کو مشکل پیش آ سکتی ہے، اس مشکل سے بچنے کے طریقے یا تحفہ تحائف جن کو پیش کر کے ان مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے، ان میں سے بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ قدح محنت، مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کو کہتے ہیں۔ انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ زندگی میں انسان محنت کرتا ہے، کاروبار کی صورت میں، سرکاری نوکری کی صورت میں، یا صنعت کارخانوں کی صورت میں، زمینداری کی صورت میں بندہ محنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں جینے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب محنت تم اس سفر کو جاری رکھ کے اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ ساری محنتیں کر رہے ہو۔ فملاقی ہے، یہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یا ان کی تفسیر، تعبیر اور توجیہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اطہار سے تفسیر نہ لینے اور وہ ڈکشنری کی صورت میں قرآن آیات کا ترجمہ کرنے کے نتیجے میں انسان گمراہیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ ملاقات کا لفظ آیا ہوا ہے۔ قرآن میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بندوں کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن یقینی طور پر جب یہ الفاظ انسان کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب اور ہوتا ہے، اور یہی مطلب جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہو یہی الفاظ، وہاں اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ جاء کا مطلب عربی میں ہوتا ہے آیا، جاء رجل، جاءت امرأۃ، ایک مرد آیا، ایک عورت آئی، خطیب آیا، عالم الدین آیا، ڈاکٹر صاحب آئے۔ ہمارے آنے کا مطلب ایک جگہ سے اٹھ کے حرکت کر کے دوسری جگہ پہنچنے کو ہم کہتے ہیں جاء، آیا۔ وجاء ربک والملک، قرآن میں ہے تمہارا رب آیا اور فرشتے آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ اس طرح آتا ہے جس طرح فرشتے آتے ہیں؟ اللہ اس طرح آتا ہے جس طرح آپ اپنے سیکٹروں اور گھروں سے اٹھ کے پیدل، یا اگر نزدیک ہے یا اگر دور ہے تو گاڑی آپ کی حرکت کرتی ہے، آپ خود حرکت کرتے ہیں، آپ کی ٹانگیں ہیں۔ اللہ بھی اسی طرح کسی سواری پر سوار ہو کے اپنے پاؤں سے چل کے فرشتوں کے ساتھ آتا ہے۔ خدا کا جسم نہیں ہے، جب خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر وہ حرکت نہیں ہے۔ جسم یا متحرک ہوا کرتا ہے یا ساکن ہوا کرتا ہے، جس کا جسم ہی نہیں ہے اس میں حرکت نہیں ہے، اس کے لیے آنے جانے کا تصور توحید کے خلاف ہے۔ اس طرح نہیں آتا جاتا اللہ جس طرح فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، دن کے فرشتے ڈیوٹی کر کے واپس جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، ان کے آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں فرمایا تھا، ہم اہل بیت اطہار مختلف الملائکہ، وہ ہمارا گھر وہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، معمول ہے فرشتوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا۔ ملاقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جمعہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ زیارت کے بعد اور دعا امام زمانہ کے بعد ہم مصافحہ کرتے ہیں۔ مومن کا ہاتھ جب تک مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ خدا جب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے یا ہٹاتے تھے جب تک اگلا جو ہے نا اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ نہ چھڑائے۔ ملاقات اللہ سے اس طرح ملاقات نہیں ہوگی کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہو اور جا کے ملاقات کریں اللہ تعالیٰ سے، یا ہاتھ ملائیں یا آمنے سامنے 1 to 1 اللہ آپ کو دیکھے اللہ آپ کو دیکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کا نہ جسم ہے نہ وہ مکان کا محتاج ہے۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا
وہ ٹریننگ دے رہے تھے سوشل میڈیا میں کہ وہ قبر میں منکر اور نکیر کیا سوال کریں گے اور آپ کو کیا جواب دیں گے. وہ پوچھ رہا تھا من ربک، بچہ جواب دیتا اللہ ربی. اچھا جی تیرا دین کیا ہے؟ فلان کیا ہے؟ اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا کعبہ ہے. تیرا نبی کون؟ خدا کے بارے میں کہا این ربک، تمہارا رب کدھر ہے؟ آئی اس بچے کو سکھایا ہوا ہے فی السماء، رب آسمان میں ہے. صحابی سے آ کے پوچھا تھا کسی نے کہ خدا کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ آسمان میں ہے. اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر زمین اللہ سے خالی ہے. یہ مطلب نکلتا ہے نا. اگر آتا جاتا بھی ہے زمین پر تشریف لائے گا تو آسمان خالی ہو جائے گی، آسمان پر واپس چلا جائے گا پرواز کر کے زمین خالی ہو جائے گی. خدا تو فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر خدا کی ذات موجود ہے. اللہ کسی خاص جگہ محدود نہیں ہے. نہ خدا سے اس طرح ملاقات ہوگی جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں. مطلب اللہ کی عدالت میں پیشی مراد ہے. حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک بیٹھک بنایا ہوا ہے، وہ ایک سامنے ایک جو ہے نا وہ بڑی کرسی ہے جہاں پر صدر بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی منظر نہیں ہوگا. اشارے ہیں، کنایے ہیں. خدا کی بارگاہ میں تم نے جواب دینا ہے، اللہ کو تم نے جواب دینا ہے کہ تم نے اچھے کام کتنے کیے ہیں اور برے کام وہ کتنے کیے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ ہے، ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جو آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے وہ موت سے ہوتا ہے. ملک الموت، موت کو سکرات الموت. ہمارے علاقے میں یعنی جب کسی کو یہ کہنا ہو نا تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے زبان میں میری مادری زبان بورش اس کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تمہیں سکرات ہو رہا ہے، یعنی جانکنی میں جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے. اعمال ہیں یہ کام کرو تو جانکنی کا مرحلہ آسان ہوگا. وہ ہم بیان کر چکے. سب سے پہلے تھا کہ بھئی جو آپ کے مخالفین ہیں یا جن سے آپ کی دشمنی تھی، قدرتی تھی، ان کو راضی کرو، اور فوت شدہ جو فرائض اور واجبات چھوٹ گئے ہیں بطور قضا بجا لاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تمہیں شوق ہونا چاہیے، اور موت کی تمنا کرو. موت کی تمنا وہ کر سکتا ہے جو اللہ کا ولی ہو. میں نے گزشتہ کل نہیں اس سے پہلے جمعرات میں جامعہ اہل بیت کے طلباء کو ایک روایت سنایا تھا. اس میں یہ تھا کہ جس کا باطن ظاہر سے افضل ہو وہ ولی اللہ ہوا کرتا ہے. کہاں ظاہر اور باطن برابر ہو وہ مومن ہے، اور جس کا باطن ظاہر سے زیادہ آراستہ ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اللہ کے ولی وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. جو خدا کے ولی ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں موت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں. قبر، فشار قبر کے لیے کون سا ہدیہ لے کے جائیں جس کے نتیجے میں فشار قبر یا عذاب قبر، عربی میں ضغطۃ القبر کہا جاتا ہے. ضاد، غین اور طین گول ہے. ضغطۃ القبر یہ ترک النمیمہ، چغل خوری ترک کرنی پڑتی ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے. اس جو چغل خور ہوتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. چغل خور کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الواشی لکا من وشا لکا وشا علیک. یہ یاد رکھو، لکھ کے لے لو علی سے، جو لوگوں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے وہ تمہاری باتیں بھی لوگوں تک پہنچاتا ہوگا. یعنی ایک جو ہے نا وہ خطبہ دیا جا سکتا ہے، یعنی جو روایات ان برائیوں کے بارے میں ہیں. واستبراء بالبول، استبراء ویسا تو فقہ کی زبان میں رفع حاجت کرنے بھرنے کے بعد، مطلب ظاہر ہے جو پیشاب ہوتا ہے وہ مثانہ میں ہوتا ہے، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اور جہاں سے خارج ہوتا ہے، یعنی اس راستے کو ہاتھ سے دبا کے جو ہے نا ہاتھ پھیرنا
تاکہ اس کے اندر کوئی پیشاب کا قطرہ رہ نہ جائے، اس کو استبرا کہا جاتا ہے۔ استبرا کافی نہیں ہے، استبرا کے بعد پھر اس نجیس جگہ کو دھونے کو استنجا کہا جاتا ہے۔ بڑا مؤدب لفظ جو ہے وہ طہارت ہے، ٹیشو پیپر پر جو ہے وہ گزارا نہ کریں۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہے پھر کوئی مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ وقراءۃ القرآن، یہ گزشتہ خطبے میں وہ ایک لفظ نہیں جو بولنا چاہیے تھا وہ رہ گیا تھا، یعنی اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ جو آدمی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن، روایت موجود ہے کہ وہ جنت کے درجے اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں، 6600 کچھ آیات ہیں۔ لہذا روز قیامت بندے سے کہا جائے گا اقرا ورقا، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور اپنے درجات کو بھی بلند کرتا جا۔ وہ دو روایتیں صرف میں قرآن کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے نوٹ کر کے لایا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا طریق القرآن۔ آپ کے مرکز میں، آپ کی مسجد میں اگر کوئی غیر معمولی شخصیت آنے والی ہو یا ملک میں وہ کوئی سربراہ مملحت آ رہے ہوں، یا بھی جو کانفرنس ہوئی جو وبال جات بنی ہوئی تھی پورے اہل اسلام آباد کے لیے، شہر کو صاف رکھا جاتا ہے۔ یہاں کوئی آنا چاہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راستے صاف ہوں۔ فرمایا نظفوا طریق القرآن، جہاں سے قرآن گزرتا ہے نا اس راستے کو صاف ستھرا رکھو۔ قیل یا رسول اللہ وما طریق القرآن، قرآن کن راستوں سے گزرتا ہے؟ فرمایا افواہکم، تمہارے منہ جو ہے قرآن کے راستے۔ قیل بماذا، پھر منہ کو کس طرح صاف ستھرا رکھیں؟ فرمایا ان افواہکم طرق القرآن فنظفوها بالسواک، تمہارے جو منہ ہے نا وہ قرآن کے گزرنے کے راستے ہیں، لہذا مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ آداب میں سے ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، یہ تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کبھی کبھی وہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، وہ اس کو تو زنگ صاف کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، اس کو وہ لوہے کو دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے؟ فرمایا قال تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے دلوں کو جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یا علیکم بتلاوت القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ فإن تلاوتہ کفارۃ الذنوب، کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ گناہوں کا کفارہ یہ ثابت فرماتا ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے، اور ستر فی النار، آتش جہنم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا وہ اس طرح کا مضبوط پردہ ہے۔ وہ امان من العذاب، عذاب الہی خصوصاً عذاب قبر سے قرآن کی تلاوت بچاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ وصلاۃ اللیل، اور نماز شب 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی المومنین سے فرمایا یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل۔ اچھا جی، یہ 2 منزلیں ہو گئی ہیں۔ تیسری منزل وہدیۃ منکر و نکیر، منکر اور نکیر کے لیے کون سا گفٹ لے کے جائیں؟ وہ سخت سوالات نہ کریں۔ ویسے وہ سوالات جو ہے نا وہ پہلے سے لیک ہو چکے ہیں، جو انہوں نے جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس ایصال ثواب کی مجالس میں، کئی مجالس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ سنایا ہے اور مومنین کو، نماز یعنی مجلس کے شرکاء کو، کہ جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون خوش قسمت ہوگا جو ان سوالات کا جواب دے پائے گا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ 2 کے پہاڑے کی طرح رٹے گا وہ فر ان کو جواب دے گا۔ کون جواب دے گا؟ فرمایا اگر فَإِن كُنْتَ مُؤْمِنًا،
5 या 4 चीजें बताई हैं, अगर मुझे अभी याद हो, क्योंकि पहले से प्रोग्राम में शामिल नहीं था, अभी अचानक मुझे ये याद है, वो आई है। ये हर जुमा को बिला नागा यही खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुनाते थे, और इस कसरत से सुनाया, लोगों ने अपनी अपनी डायरियों में उसको नोट किया और सबको जुबानी याद हो गया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ये खुतबा। ये फ़इन कुंत मोमिनन, तू अगर मोमिन है, ये मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, और तू सादिकीन का पैरोकार है। ये एक लफ्ज है, लेकिन इसने इतनी बड़ी जो है ना वो आपकी जिंदगी भर की जिम्मेदारियों की तरफ इसके अंदर मुत्तबिअन लिस्सादिकीन, सादिकीन से मुराद हमारी रिवायात के मुताबिक अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। ये तो अगर मोमिन है और सादिकीन का पैरोकार है, ये 2 सिफतें और भी हैं। सबसे मुश्किल सिफत जो है वो यही है, अल्लाह हक और हकीकत को तेरी जुबान पर जारी कर देगा। ये हक और हकीकत को वो जिंदगी में एक आध दफा भी अगर आपने इनको रटा हो, लेकिन ये 4-5 सिफतें अगर तेरे अंदर मौजूद है तो वो सवाब दे पाएगा, वरना फिर तेरी जुबान वहां काम नहीं करेगी। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 8 के अंदर ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा मौजूद है। 4 चीजें हैं जो आप नकीर और मुनकर के लिए बतौर हदिया लेके जा सकते हैं, और फिर वहां आपको मदद मिलेगी। वो जो है ना वो सब सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, सिद्कुल लिसान, सच बोलना। सच बोलना, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना हराम है, सच बोलना वाजिब नहीं है। बोलो तो सच बोलो, झूठ ना बोलो। लेकिन क्या हर सच को बोलना जरूरी है? नहीं, कहीं हर सच को बोलना जरूरी है और कहीं हर सच को बोलना जरूरी नहीं। झूठ बोलना हराम है, हाँ, सच अगर बोलना है तो फिर सच बोलना है, नहीं बोलना है तो फिर ना बोलो, झूठ जो है ना वो ना बोलो। तर्कुल ग़ीबा, ग़ीबत को तर्क करना होता है। ग़ीबत को तर्क करेगा वो भी नकीर मुनकर के जो है ना वो सवालात का जवाब दे पाएगा, या वो सब सवालात वो नहीं करेंगे। ग़ीबत का मतलब क्या होता है? सबको पता होना चाहिए कि ग़ीबत का मतलब क्या है। ज़िक्रुका अख़ाका बिमा इज़ा समिअहु इस्तकरहु। ग़ीबत का मतलब होता है कि तुम अपने बरादर मोमिन के बारे में वो बात करो इशारे किनाये में या वाज़ेह अल्फाज में, तहरीर में या तकरीर में, कि अगर वो उसको सुन ले उसको नागवार गुजरे। लिबास के बारे में, उसके अखलाक के बारे में, उसकी दीनदारी के बारे में, हत्ता कौम, किसी कौम को की बुराई करना भी एक फर्द की बुराई करने से ज्यादा वो खतरनाक है। एक फर्द की बुराई करेंगे रोज क़यामत, एक फर्द का हाथ वो हमारे गरीबान में होगा। कौम का नाम लेके उस कौम की एक बुराई करेंगे तो रोज क़यामत पूरी कौम के जितने भी अफराद हैं सबके सामने इंसान को जवाब देना होगा। ज़िक्रुका अख़ाका बिमा इज़ा समिअहु इस्तकरहु। अपने बरादर मोमिन के बारे में वो बात करो कि अगर वो सुन ले तो उसको वो नागवार गुजरे। या वक़ौलुल हक़, हमेशा हक की बात करो, हक को मत छुपाओ। हक को छुपाना, ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़, हक को बातिल, कुरान की आयत है, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ और ना हक को कभी छुपाओ। लानत भेजी गई है उस आदमी पर जो हक को छुपाता है। हक को छुपाने के कई अंदाज होते हैं। मुझे पता है कि मैं इदारों में उलमा के साथ काम करता रहा हूं, कुरान का तर्जुमा करते वक्त भी और यकसान निसाब में भी, किस बुरे और शर्मनाक तरीके से हक को छुपाने की कोशिश की गई है। बाज़ जगहों पर तो मैंने नहीं छुपाने दिया है, किताबों में वो तर्जुमे तफसीर में छप किया है, लेकिन निसाब की किताबों में अभी तक ये नहीं लिखवा सका मैं कि अमीर मोमिनीन खाना काबा में पैदा हुए हैं। और भी क्या तकलीफ होती है, लिखो ना, या तो कहो नहीं हुई है विलादत, नहीं ये भी नहीं कह सकते क्योंकि खबर मुतवातिर है। खबर मुतवातिर है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि खाने काबा में अमीर मोमिनीन की ये वो शेर बना हुआ काबा विलादत बे मस्जिद शहादत कसीरा मुयस्सर नशद इन सआदत, उसको छुपा रहे हैं। तर्जुमा कुरान में जंग उहद में हजरत अली का नाम नहीं है, बदर में अली का नाम नहीं है, फतह मक्का में अली का नाम नहीं है। वो हद होती है भाई ना इंसाफी की, जुर्म की भी कोई हद होती है। मिन्नत समाजत करके लड़ भिड़ के लिखवाया है कि वहां
وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار احد میں وہ ہوا تھا، اور وہ رسول خدا کے کاندھوں پر سوار بتوں کو توڑا۔ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے تھے، ان میں سے 35 کو علی نے مارا تھا، باقی 35 کو مسلمانوں نے فرشتوں نے مل کے مارا تھا۔ ادھر بھی علی کا نام غائب ہے۔ 5ویں میں آپ جا کے پڑھیں، جتنا مرضی مذاق اڑائیں، کہتے ہیں جنگ خندق ہوئی ہی نہیں ہے۔ 6 میں ہے کہ جنگ خندق ہوئی تھی، یعنی جب جنگ 5ویں کی کتاب جب لکھی جا رہی تھی اس وقت نہیں ہوئی تھی، جب 6 لکھی جانے لگی تو اس وقت ہو گئی تھی۔ اچھا جی، جرم ہے بعض روایات میں لعنت بھیجی گئی ہے اس آدمی پر جو حق کو چھپائے یا حق کی بات کرنا۔ وَالتَّوَاضُعُ لِكُلِّ أَحَدٍ، سب کے سامنے تواضع سے پیش آنا۔ روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، مسلمانوں کا وفد، غیر مسلمانوں کا وفد، ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں رسول کون ہے؟ کوئی نمایاں جگہ، کوئی کرسی، کوئی جو ہے نا وہ تکیہ رنگ برنگ کے یا ریشم کے نہیں، جس طرح عام آدمی کارپیٹ پر بیٹھتے ہیں اسی طرح نہ لباس میں کوئی امتیاز ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ میں کوئی امتیاز ہے۔ ہاں، پوچھتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہمارا رسول سے کام ہے، بتاؤ آپ میں وہ رسول کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں باپ بیٹا مہمان آتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد قمبر وہ لوٹا اور پانی اور برتن تولیہ لے کے آگے بڑھا۔ امیر المومنین کے بارے میں فوصب علی علیہ السلام، وصب کا مطلب ہوتا ہے جمپ مارنا، چھلانگ لگا دینا، جیسے وہ پتہ نہیں وہ آگے بڑھے اور قمبر سے لے لیا اور کہا کہ میں جو ہے نا اس کے ہاتھ اڑاؤں گا۔ خدا کی مخلوقات میں جس کا میرے اور آپ کے عقیدے کے مطابق دوسرا مقام ہے، وہ اپنے مہمان کے ہاتھ دھلا رہا ہے، مہمان کے ہاتھ۔ عرض کیا یا امیر المومنین، یہ کہتے ہیں کہ وہ لوٹنے لگا خاک کے اندر، کہا کہ یہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا خدا تجھے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تواضع۔ کہا کہ کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں؟ ہاں، یہ تواضع ہے۔ کسی روایت ہے جو آج کسی محفل میں جا کے وہ اس جگہ نہ بیٹھے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے اور عام آدمیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، جب تک وہ اس جگہ بیٹھے اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تواضع، جی تواضع، اس کے نتیجے میں بھی نکیر اور منکر کا جو ہے نا وہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَتَوَاضُعُ لِكُلِّ أَحَدٍ، باقی جو ہدایا ہیں ان کو انشاءاللہ پھر میں اگلے خطبت میں عرض کروں گا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے۔